السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اسٹوری۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم ہزاروں سال پیچھے چلیں گے۔ دوستو قدیم مصر کے دور میں لوگ کیسے طریق میں رہتے تھے، ہزاروں سال پہلے لوگ زندگی کیسے بسر کرتے تھے، وہ کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوستو جانیں گے۔ دوستو قدیم مصر میں 3 کیٹیگریز کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر دوستو پہلی کیٹیگری انتہائی طاقتور ہوتی تھی، جس میں دوستو بادشاہ، اس کا خاندان، حکومت کے نمائندے اور امیر ترین لوگ جیسا کہ فوجی اور حکیم وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب لوگ دوستو مصر کے امیر ترین لوگوں میں شامل تھے۔ دوستو وہیں اگر بات کریں دوسری کیٹیگری تو دوسری کیٹیگری میں زیادہ تر لوگ کاروباری اور کسان لوگ شامل تھے۔ وہیں دوستو اگر بات کریں تیسری کیٹیگری تو تیسری کیٹیگری میں دوستو زیادہ تر دوستو غلام ہی ہوتے تھے۔ دوستو ان غلاموں کی زندگی انتہائی مشکل والی ہوتی تھی اور ان کو انتہائی محنت والا کام دیا جاتا تھا اور بدلے میں ان کو دوستو کچھ کھانا وغیرہ مل جاتا تھا۔ لیکن دوستو قدیم مصر میں غلاموں کے بھی کچھ حقوق تھے۔ دوستو یہ شادی کر سکتے تھے، زمین خرید سکتے تھے اور حتیٰ کہ آزاد بھی ہو سکتے تھے۔ دوستو قدیم مصر میں دریائے نیلم کی بہت زیادہ امپورٹنس بتائی جاتی ہے، کیونکہ دوستو 6600 کلومیٹر تک پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا تھا۔ مصر میں تمام بڑے شہر اسی دریائے نیلم کے کنارے آباد تھے۔ اس کی دوستو سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہاں فصلیں تھیں، اگ جاتی تھی۔ دوستو مصر کے صحراؤں میں فصلوں کو اگانا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب دریائے نیلم کا پانی ان کی بنجر زمینوں کے اندر گھس جاتا تو کسانوں کے لیے فصلیں اگانا آسان ہو جاتا تھا۔ اب اگر بات کریں گھر کی تو دوستو اس وقت میں گھر ہر طرح کے ہوتے تھے، جیسے کہ دوستو بڑے بڑے محلات بھی ہوتے تھے، مٹی کے بنے بھی دوستو گھر ہوتے تھے۔ دوستو کامن گھر میں 3 سے 4 کمرے ہوتے تھے۔ پہلا کمرہ دوستو مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، دوسرا دوستو کچن، تیسرا دوستو اناج کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور چوتھا دوستو ان کا بیڈ روم ہوتا تھا۔ دوستو اس دور میں زیادہ تر لوگ کمروں میں ایک ہی کمرے میں سارے افراد زمین پر سوتے تھے۔ دوستو ان کے پاس ٹوائلٹ بھی ہوتا تھا۔ امیر لوگوں کے ٹوائلٹ تو دوستو لائن سٹور سے بنے ہوتے تھے۔ دوستو اگر وہیں بات کریں ان کے غریب لوگوں کے ٹوائلٹ کی تو دوستو وہ انتہائی گندا ہوتا تھا۔ یہ دوستو اپنے ویسٹ کو مٹی میں ڈال کر دریائے نیلم میں پھینک دیتے یا اپنے گھر سے باہر۔ دوستو ان کے پاس ایک صابن بھی ہوتا تھا جن کو یہ استعمال کرتے تھے۔ اب اگر بات کریں ان کے کھانے کی تو دوستو ان کے پاس کھانے کے لیے انتہائی بہت زیادہ ورائٹیز تھی، جن میں گوشت، مچھلی، پھل، بیف۔ دوستو بیف ان کے پاس سب سے مہنگا ہوتا تھا، اور دوستو بریڈ کھانے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا ان کے پاس۔ بریڈ کھانے میں دوستو استعمال اس وجہ سے ہوتا تھا، اور جب یہ بریڈ کو کھاتے تھے نا دوستو اس کو بنانے کے لیے دوستو پہلے پانی کو اور آٹے کو انتہائی سخت گرمیوں میں باہر رکھتے، اور گرمیوں میں باہر رکھنے پر دوستو اس کو بعد اس کے تندور میں اس کو پکاتے۔ دوستو یہ لوگ فارغ وقت میں کھیلتے بھی تھے۔ یہ لوگ دوستو شکار سیکھتے، اس کے بعد دوستو ان کے پاس اور بھی کافی ساری گیمز تھیں جو یہ کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر ان کی لڑکیوں کی یعنی چھوٹی بچیوں کی بات کی جائے تو دوستو اس وقت میں دور میں ڈولز کو جو ہوتی ہیں نا وہ ان لڑکیوں کے پاس ہوتی تھی، ان بچیوں کو، جس سے دوستو اس دور میں وہ کھیلتی تھی۔ دوستو کبھی مصر میں بھی بچیاں اسکول جاتی تھیں، لیکن دوستو یہ اسکول بہت مہنگے ہوتے تھے، یہاں کسی امیر شخص کے ہی بچے پڑھ سکتے تھے۔ یہاں امیر شخص ہی اپنے بچوں کو یوں کہہ لے اسکول بھیجتا تھا، لیکن زیادہ تر دوستو جو بچے تھے نا وہ وہی کام کرتے، وہی پیشہ ان کا ہوتا تھا جیسے جو ان کے بڑوں کا ہوتا تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسان ہے تو اس کا بچہ کسان ہی ہوگا بڑا ہو کر۔ دوستو قدیم مصر میں جہاں عورتیں اپنے گھر کا کام کرتی تھیں وہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی کام کرواتی تھی، ڈپینڈ کرتا تھا دوستو ان کے حالات کے اوپر۔ امیر عورتیں تو اپنا سارا کام دوستو اپنے غلاموں سے نوکرانی چوکرانی سے کروا لیتی، وہیں جو دوستو کامن گھر کی عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنا کام خود کرتی۔ دوستو امیر گھر کی عورتیں اپنی سہیلیوں کی دعوتیں وغیرہ بھی کرتی تھی۔ کامن گھر کی جو عورت ہوتی تھی وہ اپنے گھر کے کام کاج میں ہی سارا دن بتا دیتی، اپنے گھر کے کام ہی سنبھالتی۔ اس دور کی عورتیں دوستو اگر بات کی جائے تو وہ دوستو کپڑے بھی بنا کرتی تھی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ اور دوستو یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا جاؤں کہ یہ لوگ بلیوں کو ایک جادوئی مخلوق سمجھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے، اس لیے دوستو یہ بلیوں کو زیورات پہناتے، ان کے مرنے کے بعد ان کے ممیز بھی بناتے۔ دوستو یہ تھی کچھ باتیں مصر کے لوگوں کی، قدیم مصر کے لوگوں کی کچھ عجیب و غریب حقائق اور ان کی باتیں۔ امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کرنا، میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ ہمیں وہاں جا کر فالو کر سکتے ہیں۔ جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی مجھے دینی ہے اجازت، اللہ حافظ۔